بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارا آج کا پروگرام ہے قدری گھڑی پانے کا خاص محمدی راز اور تحفہ۔ آج کی 27 رمضان 2023 کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت اور امت کے موجودہ تمام ملجہ مسائل کا واحد حل بھی تجویز فرمایا ہے اور دو خاص قدری راز بھی شیئر فرمائے ہیں۔ اس ملت اور امت سے شدید شکوے شکایتیں اور اپنی چاہتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جن کمزوریوں کی وجہ سے یہ امت نہ ہی آج تک شب قدر کا چھپا راز پا سکی اور نہ ہی ملت خالص قدری لمحہ حاض کا راز جان کر اپنی ہر دعا قبول کرا سکی اور نہ ہی یہ صدیوں سے اپنے گرے مسائل سے کبھی بھی باہر نکل سکی۔ دوسرا یہ کہ یہ امت 1400 سال بعد آج تک غیروں کے تسلط سے آزاد نہ ہو سکی اور نہ ہی ناگہانی وباؤں، بیماریوں اور طوفانوں اور تنگ دستیوں سے خود کو رہائی دلا سکی۔ ہمیں تاریخ اسلام اور احادیث بتاتی ہیں حضور اکرم نے اس امت کے لیے 3 دعائیں فرمائی تھیں، جن میں سے پہلی 2 تو قبول ہو گئی تھیں مگر تیسری قبول نہ ہوئی تھی۔ نمبر 1، میری امت کبھی ناگہانی آفات، زلزلوں، سیلابوں، راندیوں اور بلاؤں اور قحط سے ہلاک نہ ہوگی۔ نمبر 2، میری امت پر کبھی غیر مسلط نہ ہوں گے۔ نمبر 3، میری امت آپس میں دوسری امت کی طرح کبھی بھی تفرقات، اختلافات کے جھگڑوں میں نہ پڑے گی۔ احادیث پاک کے مطابق یہ امت کے حق میں آخری دعا قبول نہ ہو سکی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک ولی صغیر اور ولی کبیر کی مانگی ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مانگی گئی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت اور امت کو یہاں یہ راز اور عقلی منطق کھول کر سمجھایا ہے کہ میری امت جب آپس میں ذاتی حوث نفس کی وجہ سے لڑتی جھگڑتی ہے تو پھر یہ محمد کی امت ہی نہیں رہتی اور نہ ہی روحانی طور پر آزاد رہتی ہے، اور یہ اس مال و دولت، کرسی و اقتدار اور سٹیٹس کو ہی کی امت بن جاتی ہے جس کا اسے ہر لمحے فکر، خطرہ اور دھیان لاحق رہتا ہے۔ پھر اس امت کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی زبان، قلب اور روح سے قبولیت کا سیف ہی اٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ ہر وقت ایک کے بعد دوسری سنگین ناگہانی آفتوں کا شکار بھی ہو جاتی ہے اور غیر کے تسلط میں بھی آ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے ہی مال و دولت اور اقتدار کے کھونے سے اپنے ملک اور گھر کے اندر ہی ڈرتی رہتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف ان مخلص محسنین امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے جو محمدی مائنڈ سیٹ، تفکر اور طریقے محمدی پر چلتے ہیں اور نہ ہی معمولی ذاتی اور جماعتی مفاد کی خاطر کبھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے یا زمانے میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضور اکرم گھر سے انتہائی خوشی سے امت کو شب قدر کی گھڑی کا راز بتانے تشریف لا رہے تھے کہ 2 صحابہ کو جھگڑتا دیکھ کر بغیر کچھ فرمائے واپس لوٹ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی پارلیمنٹ کے مخلص اور رفیق صحابہ کرام اور مقدس اہل بیت اور وہ جان نثار کہ جو ہر وقت ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص قدری مومنٹ پانے کا وہ راز ہی نہ بتاتے کہ جو امت میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے۔ پھر امت محمدی میں اس عشق محمدی کا جنون دیکھتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ 27 رمضان 1947 کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جدوی ورد کرتے اور بے پناہ تاریخی قربانیاں دے کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے والی ایک عاشق رسول امت اور ملت جو 76 سال سے پورے خلوص سے روزے رکھے لیکن اپنے حاکم حریص نبی اور رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائناتی ریفارم سازی کا وہ خاص گیم چینجر محمدی قدری لمحہ حال کا گر ہی نہ پا سکے کہ جو اس ٹوٹی بکھری قوم کو کنگھی کے دانوں کی طرح پھر سے جوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا اتنا ڈر نہیں ہے کہ جتنا شرک مسابقت کا ہے کہ میری امت صرف اس وجہ سے تباہ ہوگی کہ یہ شیطان کے وار میں آ کر ایک دوسرے بھائی پر سبقت دکھانے کی خاطر ہر وقت ذاتی بغض، حسد، کینہ، خواہش، نفرت، مال و دولت، کرسی و اقتدار کی خاطر ایک دوسرے پر جھوٹے سچے الزامات لگائے گی اور ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے تک کے لیے تلواریں، توپیں اٹھا کر دوڑے گی۔
اب ہمارے افراد کا حل یہ ہے، یہ امت اگر مرنے سے پہلے خواہشات نفسانی کے طور پر مر جائے تو پھر اسے تا قیامت کبھی موت نہیں آنی اور نہ ہی کبھی زوال آنا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی زندہ رہنے اور جیے جانے کا فن آ جائے گا، اور یہی موت کی بھی دعا ہے اور موجودہ ہر مسئلے کا بھی حل ہے۔ اسی بارے فرمان رسول اللہ تھا کہ موتا قبل ان تموتا، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جس امتی کو کسی دوسرے بھائی سے ذرا برابر بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت یا مسابقت نہیں ہوتی، اس کا ہر گناہ مٹ جاتا ہے اور ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ ملت پاکستان کا واحد حل، اس ملت کے ہر شعبہ حیات اور تمام اداروں کے عہدیداران اور سربراہان صرف ذاتی مسابقت اور ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے نفسانی مرض کے شکار رہنے کی وجہ سے اندرونی و بیرونی خوف و حزن کا شکار ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ قدر میں موجودہ فکری ادراک، ان میں سے ہم آپ کو کچھ ادراک آج بتائیں گے۔ نمبر 1، ادراک خیر من الف شہر، 1000 ماہ کی راتوں سے کہیں بہتر ایک نوری قدری لمحہ حال پاکستان کے لیے۔ اس میں کیا راز ہے؟ معنوی اور فکری طور پر زندہ معجزہ قرآن حکیم کا نوری نظور ہر مخلوق کی فلاح کے لیے تا قیامت ایسے ہی جاری و ساری رہے گا، تاکہ قرآن جو کل انسانیت، ہر شے، ہر مخلوق اور ہر ریاست کا بھی بیان ہے، اس بیان قرآن سے ہر شے ہی اپنا اپنا حصہ پاتی رہے۔ لیلۃ القدر کے اس خاص نوری قدری لمحہ حال کا معیار 1000 ماہ کی راتوں کے برابر یعنی 83 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی تحلیق پاکستان کے 27 رمضان 1947 سے 27 رمضان 2030 تک کے عرصہ کے دوران اس سوئی قوم نے جاگ کر پاکستان کو جنت دھرتی بنانا تھا، مگر ہم 27 رمضان 1947 سے 27 رمضان 2023 یعنی آج تک 76 سالہ غفلت، ظلمت، جہالت میں سو کر ہی گزار چکے ہیں، اور مکمل 83 سال پورے ہونے میں ابھی یعنی 27 رمضان 2030 کے سر پر آ جانے کے بعد آگے ابھی 7 سال باقی ہیں۔ اس عرصہ میں ہم نے اپنے ہدف کی طرف یکسوئی سے متحد ہو کر پراپر پلاننگ، روڈ میپ سے پاکستان کو امن، سلامتی، دوستی کی جنت دھرتی اور اگلے 3 سال یعنی 27 رمضان 2033 تک عالمی معاشی اور معاشرتی سپر پاور بنانا ہے، مگر ریاست پاکستان کے آج بھی چاروں مقدس پلر آپس میں ایک ہی دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ادراک تنزل الملائکۃ والروح، نوری ملائکہ اور ارواح کے نزول سے مراد ازل سے ملائکہ اور پاک ارواح ہی ہر فرد و ملت کے حساب و کتاب اور ان کے ایمان اور عمل صالح کا ہر وقت کا موجودہ مثبت اور کریڈٹ بیلنس دیکھتے ہوئے ہی ان کی مانگی گئی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہاں سے اپروول لے کر پھر بارگاہ رسالت میں یہ دعا جاتی ہے اور حق تعالیٰ کے پاس پھر جاتی ہے، ورنہ اسی لمحہ حال میں یہ دعا منہ پر واپس مار دی جاتی ہے۔ ہماری ملک و قوم اور فیصلوں کے لیے اسی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں، اور غیبت، چغلی، بغض، نفرت، کینہ، ذاتی ہوس، لالچ، طمع کی وجہ سے ہمارا ہر وقت کا اکاؤنٹ کا بیلنس ہی ڈیفیسٹ رہتا ہے۔ ہیا حتی مطلع الفجر، ہم نے ہر تضاد سے پاک نے روشن پاکستان کی قابل قدر صبحیں کیسے طلوع کرنی ہیں۔ نمبر 1، 27 رمضان 2023 کے خود کفیل پاکستان کی ابتدا کی آج کی صبح۔ نمبر 2، 27 رمضان 2028 کی 5 سال کے بعد عالم اسلام کی معاشی سپر پاور پاکستان کے ارتقاء کی صبح۔ نمبر 3، 27 رمضان 2033 کی عالم دنیا کی معاشی سپر پاور پاکستان کی انتہا کی صبح، جو پاکستان کی تقدیر مبرم ہے۔ ہمارے آئندہ تمام پروگرام اب پاکستان کی تقدیر مبرم کے انہی قدری اہداف کے حصول پر ہی مبنی ہوں گے۔ والسلام۔ نیازمند دعا گو صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔